السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت بہرحال آنی ہی ہے اور ہم دن و رات صبح و شام جنازوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جنازوں کو دیکھنا یہ ہمارے اندر موت کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں کی زیارت کیا کرو۔ تو یہ زیارت کرنا انسان کو آخرت کی یاد دلا دیتا ہے۔ بہرحال جنازے میں ہمیں چلتے وقت کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بہت سی ویڈیوز ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن جنازے کے سلسلے میں یہ دو چھوٹے چھوٹے واقعے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے یقینی طور پر آپ کی اور میری اصلاح بھی ہوگی اور ہم کو یعنی اپنی آخرت کی تیاری کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ پہلا واقعہ حسن بصری کا ہے، لیکن دوسرا واقعہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے اندر بہت سے سبق موجود ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جن کو آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اس سے غافل ہیں۔ یقینی طور پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ ہمارا سفر بڑا لمبا ہے اور ہم کو قبر میں لے جا کر ڈال دیا جائے گا اور وہاں سے ہمارے آخرت کی سفر کی شروعات ہوگی، اور پھر یقین جانیں پھر ہم اور ہمارے اعمال اور قبر کا وہ گڑھا اور عالم برزخ ہوگا جہاں ہم اپنے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور جزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ حسن بصری نے اگلی بات فرمائی کہ ہماری موت کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ وہ موت کب آئے گی۔ یعنی اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ ہم کب مریں گے تو پھر بھی ایک بات تھوڑی سی تھی کہ ہم 10 سال پہلے تیاری شروع کر دیں گے، لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کب جو ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، تو اس لیے تیاری اور زیادہ کرنی چاہیے۔ تیسری بات تو جو انہوں نے کہی یا ان کے بارے میں جو منقول ہے وہ بہت ہی عجیب ہے کہ جب حسن بصری کسی کا جنازہ دیکھتے تھے تو ان کا حال رنج اور غم سے ایسا ہو جاتا تھا اور اتنے غمگین ہو جاتے تھے، ایسا لگنے لگتا تھا جیسے وہ اپنی ماں کو دفن کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو یعنی یہ ان کے غم کا حال تھا۔ تو جنازہ اگر ہم کو دکھے تو کم سے کم ہمیں غمگین ہونا ہی چاہیے اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہو ہی جانا چاہیے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ اور عجیب ہے۔ وہ واقعہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ایک جنازے میں وہ تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، کہنے لگے یہ تیرا جنازہ ہے۔ وہ آدمی حیران ہو کر ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابو درداء نے فرمایا کہ اگر تجھے یہ بات بری لگے کہ یہ تیرا جنازہ ہے تو سمجھ لے یہ میرا جنازہ ہے۔ وہ اور زیادہ حیرت میں مبتلا ہوا، تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ وقت اپنی موت کی تیاری کا ہے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کا ہے، اللہ رب العزت کے حضور جانے کے لیے جو اعمال ضروری ہیں ان کے کرنے کا ہے، نہ کہ یہ ان تمام الٹے سیدھے سوالات کا ہے کہ یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے۔ یہ ان سب چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ تو ہم صرف یہی چاہیں گے، آپ سے بھی اور اپنے سے بھی یہی چاہیں گے، آپ سے بھی یہی کہیں گے اور خود سے بھی یہی کہیں گے کہ جنازوں میں کثرت سے شرکت کرنی چاہیے تاکہ آخرت یاد رہے۔ کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان پر جو حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت کرنا۔ تو یہ کریں گے تو اس کا دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔